الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في كلام المجيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، محبت کے ساتھ جب بھی پڑھنا ہے محبت کے ساتھ. ٹھیک ہے، عقیدہ یقین ہم پڑھ رہے ہیں، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں. اور قربان جاؤں حضرت، یہ شفا شریف میں قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جاتا تھا تو ایسے جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے، ایسے جھومتے جیسے ہوا میں درخت جھومتے. چلو اللہ کرے ان کیفیات میں سے کچھ حصہ میں بھی مل جائے، لیکن میں باپ سے کہا کرتا ہوں یار نقل ہی کر لیا کرو، نقل ہی کر لیا کرو. اچھے کام کی تو نقل بھی اچھی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی بات بانی جائے نقل کرتے کرتے. بڑی محبت کے ساتھ ہے، بڑی محبت کے ساتھ. حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے عبدالحی روز 10,000 وری اللہ کیا کر. 10,000 کہتے میں نے عرض کی حضور ہے تو بہت ہے. فرمان لگے عبدالحی تو 10 بھی ڈر گیا، میں تو کہیں 10,000 وری کہنا خوب بدلے خوب کہنا. قربان جاؤں میں احباب سے اکثر کہتا ہوں کبھی ہم کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے ہمارے بڑوں نے کتنا یاد کیا ہے. اور دکھ ہوتا ہے حضرت کی کتابیں پڑھ کے، دکھ کا ہوتا ہے وہی ہم تو قالینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھنے کو تیار. قربان جاؤں حضرت بلال پر جو کوئلوں پہ لیٹ کر بھی حد حد کے نعرے مارا کرتے تھے تو سوکھا کام ہے حضرت. کنڈ سڑ جاندی کولیاں تے لیٹے ہیں، لیکن وہ کوئلوں پہ لیٹ کے یہ نہیں کہتے تھے ہائے سڑ گیا ہائے جل گیا، نہیں، بلکہ کیا تھا زباں پہ تھا تو ایک ہی نعرہ تھا احد احد احد. کل کیا حضرت بلال کو منہ دکھانا جا کے؟ اگر حضرت بلال نے پوچھ لیا کہ تم قالینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھتے تھے کیا تمہیں پتہ نہیں تھا؟ ہم نے تو کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا ہے. اس لیے پڑھو حضرت یار، خوب پڑھو، اپنے اللہ کا شکر ادا کرو اور خوب پڑھو حضرت، خوب پڑھو. ہم نہیں پڑھتے حضرت، خوب پڑھو. دل یاد لئی بنایا ہے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. خوب پڑھو. آج یہ زبان چل رہی ہے، اس کو چلاؤ. کیا مردے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، لیکن اس کو چلنے کا آرڈر نہیں ہوتا. آج اس کو آرڈر ہے تو چلا لو حضرت، آج آرڈر ہے تو چلا لو اس کو. اور قربان جاؤں کیسے لوگ تھے یار. حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرید ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی. کیسے لوگ تھے یار. لکھے حضرت روز اخروٹ خرید لیا کرتے تھے تو اخروٹ خرید کے کیا کرتے تھے؟ بازار چلے جایا کرتے تھے. تو سب بچوں کو اکٹھا کر کے نا
آپ ارشاد فرماتے تھے جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں گا. کیسے بھائی کیفیات ہے نا. کبھی صوفی کا جی چاہتا ہے میں خود یاد کروں، لیکن کبھی صوفی کا مزاج ہوتا ہے کوئی یاد کرے میں سنوں. یہ بھی ایک اپنا مزہ ہے اور لکھا بھی ہے باقاعدہ حدیث پاک میں ہے. اس کا مفہوم ملتا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حاضر خدمت تھے. حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابی مجھے قرآن کریم سناؤ. ادب ہے نا حضرت. تو ادب سے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام قرآن کریم تو وہ ہے جو آپ کے قلب مبارک پہ نازل ہوا. قرآن کریم ہم نے تو آپ سے سیکھا ہے، تو میں آپ کو قرآن کریم کس طرح سنا سکتا ہوں. تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. پھر حضرت کیا کرتے تھے، بچوں کو اکٹھا کر کے اعلان فرماتے تھے جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں گا. یہ بغداد شریف کے بچوں کا مشغلہ بن گیا تھا. سارے اکٹھے ہو جاتے تھے، اللہ اللہ کہتے جاتے تھے، حضرت اخروٹ دیتے جاتے تھے. یہ تو ابو بکر تھے نا. ذرا آگے بھی جا کے سنو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ. کیفیات ہے نا حضرت جی. یہ غیرت عشق ہے. لکھا ہے کہ حضرت سیدہ پہ جذب کی کیفیت طاری ہے. تو کیا ہے، ایک ہاتھ میں پانی کا برتن ہے اور ایک ہاتھ میں آپ نے کسی برتن میں نا آگ رکھی ہوئی ہے اور بڑے غصے میں جا رہی ہیں. کوئی رازداں ملا، پوچھا سیدہ کہاں جا رہی ہیں؟ فرمایا اس پانی نال دوزخ دی آگ ٹھنڈی کر چھڑنی. تو فرمایا آگ سے کیا کریں گی؟ فرمایا جنت کو آگ لگا دینی. کہا کیوں؟ کہا کو اللہ کے لیے یاد ہی نہیں کرتا. کوئی جہنم کے خوف سے کرتا ہے، کوئی جنت کی لالچ سے کرتا ہے. اوہو آج حضرت رابعہ بصری ہوتی تو ان کے دل پہ کیا گزرتی. نہ جو جنت لی یاد کرن لی رہا، نہ کوئی دوزخ دے ڈر تو یاد کرن لی رہا. اب تو حالات ہی بدل گئے لوگوں. یہ غیرت عشق تھی حضرت. جہنم کو ٹھنڈا کر دوں گی تاکہ کوئی اللہ کو جہنم کے ڈر سے یاد نہ کرے. جنت کو آگ لگا دوں گی تاکہ کوئی اللہ کو جنت کی لالچ میں یاد نہ کرے. جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کرے ان کی محبت میں یاد کرے. تو آج دیکھو حضرت کیا حالات ہو گئے ہیں. حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آج سے 400 سال پہلے فرمایا. آپ فرماتے ہیں عشق سلامت ہر کوئی ایمان سلامت ہر کوئی مت منگے. عشق سلامت کوئی ہو ہے. اور حضرت آ کے دیکھو اب تو ایمان سلامت مانگنے والے بھی حلال ہی نظر آتے ہیں. اب تو ہر بندے کو پیسہ چاہیے، اب تو ہر بندے کو عہدہ چاہیے، اب ہر بندے کو جناب پیسہ چاہیے جناب. اب وہ بھی کہاں گئے حضرت ایمان سلامت مانگنے. ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو ہے. منگن ایمان شرماون عشق میرے دل نو غیرت ہوئی ہو. جس منزل نو عشق پچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو. میرا عشق سلامت رکھی باہو ایمان نو دیاں دروئی ہو. یہ تو مرید کی سنی نا، ذرا پیر کی بھی سنی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی. بھائی کس نے نہیں جانا ہے؟ سب نے جانا ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے میں نہیں جانا تو بھائی یہ تیرا وہم ہے اور وہم کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ تیرا وہم ہے اور وہم کا علاج تو ارسطو حکیم کے پاس بھی نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ جانا ہے. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے. کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلے. کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلے. غلام فریدا ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ہے. اچے ٹبے شیرا ملے تھل ملے مرغائیاں، چاراں نکراں موت نے ملیاں فضل کری رب سائیاں. بہانے تو حضرت ہم نے بڑے تراش لیے نا. جوانوں کو دعوت دو تو سب کا ایک ہی بہانہ ہے. وہ کیا ہے؟ یہ میری کپڑے نہیں صاف. ٹھیک ہے جی. بڑوں کو دعوت دو تو ان کا بھی ایک ہی بہانہ ہے. نہیں آپ صاحب وہ تسی کیڑا کام کر دے، تانوں پتا ہے کہ کام والے کنے کے مصروف ہوتے ہیں جی. بہانے سب نے گھڑ کے رکھے ہوئے ہیں جیب میں حضرت. تو میاں محمد بخش 100 سال پہلے فرما گیا. آپ فرماتے ہیں بھائی بڑے تجھے بہانے آتے ہیں، بڑے تو بہانے لگاتا ہے. یہ بھی تو بتا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے لیے بھی کوئی بہانہ ڈھونڈا ہے کہ نہیں ڈھونڈا ہے؟ ان کے لیے کیا بہانہ ڈھونڈا ہے؟ میں اس دن ختم پہ گیا تو ایک بچے نے نا بڑا خوبصورت قرآن کریم پڑھا. میں نے کسی سے پوچھا میں کون ہے؟ میں کہا حضرت جیسے سال ثواب دی محفل چاہے ہوا وہی بڑا منڈا ہے. 12 یا 13 سال کا خوبصورت بچہ ہے. بتایا اس سے چھوٹا 8 یا 9 سال کا ہے، اس سے چھوٹی 6 یا 7 سال کی ہے، اس سے چھوٹا 2 یا 3 سال کا. میں اللہ کی قسم ڈر گیا.
میں نے کہا یار اس پیو دا کدو دل کیتا ہونا پھولار دے بچے چھڑ کے جا. لیکن میاں صاحب کیا فرماتے ہیں, عذر بہانہ چلنا نہیں. یہ تو آنکھیں نہیں, میرے بچے چھوٹے نے, میری تے تیاں جوان نے, میری تو دکان کھلی دی ہے, کوئی بہانہ نہیں. میں اس دن فیصل آباد سے آ رہا تھا, میرے ساتھ میرا بھائی ہے وہ ڈرائیو کر رہا تھا, تو ہمیں کراس کر کے گیا ہے ہنڈائی ڈالا, اس نے وہ لوڈڈ تھا 100-110 کی سپیڈ پہ, تو ہم بھی تھے, رات کا وقت تھا, 1-2 بجا ہوا تھا, وہ تقریباً 130-40 کی سپیڈ پہ ہوگا. تو آگے ایک ٹرالا جا رہا تھا, گنوں کا لوڈ ٹرالا, تو جب وہ اس کے پاس سے گزرنے لگا نا تو اس کا ٹائر بریسٹ ہو گیا. تو وہ ٹرالی جو سیدھی تھی نا وہ ایک سے دم اس طرح ہو گئی, وہ پاس سے گزرا تھا, وہ ڈزن کی آواز آئی جا, اور گاڑی جا کے سڑک کی سائڈ پہ کھڑی ہو گئی. میں تو بخار تھا مجھ سے تو اتنی جلدی نہیں اترا گیا. میرے روکنے کے باوجود جو میرے ساتھ بھائی ڈرائیو کر رہے تھے وہ اتر گئے. حالانکہ میں نے بھی دیکھ لیا کہ گاڑی سے خون ٹپک رہا تھا نیچے, لیکن اس نے جا کے نا وہ بیچارے نے دروازہ کھولا تو کیا بندے نے جناب سٹیئرنگ پکڑا ہوا ہے, آنکھیں کھلی ہوئی, منہ سے بھی خون جاری اور سارا پیٹ پھٹ گیا. کیا اس کو پتا تھا گھر سے نکلنے سے پہلے کہ آگے میرے ساتھ جا کے کیا ہونا ہے؟ وہ تو بیوی کو بھی کہہ کے آیا ہوگا میں آپ سویرے آ جانا ہے. وہ تو بچوں کو بھی کہیں وہ جو ہے نا وعدے ان سے کر کے آیا ہوگا, اچھا کل یہ بھی لے کے دوں گا, کل یہ بھی لے کے دوں گا. لیکن اس کو کیا پتا تھا آگے کون کھڑا میرا منتظر ہے. عذر بہانہ چلنا نہیں, کوئی تیرا بہانہ نہیں سننا, کوئی تیرا بہانہ نہیں. میں پی ٹی آئی دا تے جا ہوئے گا, میں نون لیگ دا سانو کی سنانا ہے. میرا پیپل پارٹی نہ بڑا گہرا تعلق دے, سانو کی دسن دے. ہاں ایک گل ہے تے 10 کو تیرے نال ریاض کراواں گے. محبوب دا ہے کہ نہیں, پھر کو ریاض کریں گے, پھر تیرے لیے پیکج ہے ساڈے کو, ایسا نو نہ سنا کوئی, ایک 10 انہاں دا ہے پھر تیرے لیے ساڈے کول پیکج ہے, جو کوئی پیکج نہیں تیرے. عذر بہانہ چلنا نہیں, جو آکھے سو کریے, اور دیگر نو جے ٹہنا ہوے کانوں لڑ لڑ مریے. جے مندے ہو ٹہنا ہے تو پھر کیوں تیاری نہیں کرتے, کیوں تیاری نہیں کرتے. اج نچدے نے سسیے مور باغی, نالے وجن رباب تنبور اڑیے. وارث شاہ اج نچدے نے سسیے مور باغی, نالے وجن رباب تنبور اڑیے. اینا خام خیال دیاں خیمیاں دی ٹوٹ جانی ایک دن تنا بڑی, ٹک کر کے ٹوٹنی ہے, پھر ایک نویں دنیا ہونی, سب ختم ہو جائے. آج وقت ہے اپنے رب کو یاد کرو, آج وقت ہے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے خوب درود پاک پڑھو. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کوئی چھوٹی ہستی نہیں حضرت. کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان, کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے ہنس جنا دا نام. جنید ماں روز نہیں پیدا کرتی, یہ کبھی کبھی آیا کرتے ہیں, لیکن جانا جنید کو بھی پڑھا ہے. لیکن حضرت ہمارے جانے میں اور ان کے جانے میں بڑا فرق ہے. ان کا جانا بس کچھ اور ہی ہے. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے, کیسے چھوٹے اور اپنے گھر گئے. حضور بلے شاہ ایسا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور, ہم نے کب مرنا ہے. وہ لکھا ہے کہ حضرت پہ جب نزا کی کیفیت طاری ہوئی تو آپ نے آنکھیں بند کر لی. تو یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. اور یہ بھی حضرت جی یاد رکھنا, آپ کی زندگی آپ کی آخری وقت پہ بڑی مرتب ہوگی, بڑے اثرات مرتب کرے گی. اپنی زندگی اچھی گزارنا, خاتمہ اچھا ہو جائے گا. اگر زندگی اچھی نہیں گزارو گے خاتمہ اچھا نہیں ہوگا. ہم جب لاہور پڑھتے تھے نا تو ہم ایک دن بیٹھے تھے تو کچھ شخص آ گیا قبلہ کی خدمت میں, آ کے عرض کرتا ہے حضرت وہ میرا بھائی ہے تو 2 دنوں سے چارپائی پہ پڑا ہے, جان گلے میں اٹکی ہوئی ہے, جان نہیں نکل رہی. اب ہم گناہ گار ہیں, ہماری شاید سورہ یاسین بھی اثر نہیں کر رہی. آپ ذرا چلیں سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور اسے کلمہ تلقین فرمائیں. قبلہ کے ساتھ ہم بھی چلے گئے. اب حضرت وہ ہر بات کرے, لیکن جب اسے کلمہ پڑھنے کو کہا جائے نا تو کلمہ نہ پڑھے, کلمہ نہ پڑھے. پڑھنے کی کوشش کرے لیکن آواز گلے میں اٹک جائے. قبلہ نے اس سے پوچھا بھائی تو سارا کچھ ہی بولتا ہے, کلمہ کیوں نہیں بولتا؟ عرض کرتا حضور میں ایک دکاندار ہوں اور میری دکان پہ نا ایک ترازو ترکڑی تھی. جب میں کلمہ پڑھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے میرے ترازو کی کلی میرے گلے میں چبھ گئی ہے, وہ مجھے کچھ نہیں پڑھنے دیتی. قبلہ رو پڑے. آپ نے فرمایا پتہ نہیں ساری زندگی اس کلی نہ کی وعدے کٹے کیتے نہیں ہے, اور جو تیری کلی تیرے گلے چ پھنس گئی ہے. ہاں اپنی زندگی اچھی گزارنا, اپنی زندگی اچھی گزارنا.
अपनी जवानी पकीज़ा गुजार। ये तो काम बड़ा, कौन सा सदा भाई जवान रहना, कोई सदा जवान रहना। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने एक बाबे को भीख मांगते देखा, आप रोने लग पड़े उसे देख के। जो अहबाब साथ थे उन्होंने कि अमीरुल मोमिनीन क्यों रोन दे। आपने फरमाया ओ वे ने अपनी जवानी जाया की और सजा की मिली, अल्लाह ने अदा बुढ़ापा जाया कर छड़िया। बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जवानी के जोश में बड़ा बंदा अंधा हो जाता है। और हमारे जवानों को वैसे भी बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन आता किस पे है, या बुढ़ी ते आंदा है या मां ते आंदा है, दू ते ही आंदा है ना, तीसरे ते नहीं आंदा कोई। ये पाकिस्तान के जवानों में इन्ना ही गुस्सा आंदा हुंदा ते हुण तां कश्मीर आजाद हो गया होना सी। हाँ, हमारा गुस्सा सियाना है, बीवी पे आता उसने कौन सा बोलना है, गुत पुट्टी गालां कढ दईयां, ओदी मां नूं पैड़ा आखिया, ओदी भरावां ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੈੜਾ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈੜਾ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈੜਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ है, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ नहीं आता। हम तो बड़ी सड़कों पे रहने वाले हैं। उस दिन गुजर रहा था तो वो गाड़ी थी, नई गाड़ी थी उसकी, वो जाते जाते ना जनाब वो चिंची वाले ने थोड़ी सी रगड़ दी। ठीक है, अब अगर कोई रगड़ के बदमाशी कर रहा है, चलो उसकी तो 2-3 बनती हैं, ठीक है, लेकिन एक बंदा रो भी रहा है, या पाजी गलती होगी माफी दे दी, तो फिर बंदा उसको पीटे तो ये तो जुल्म ही हुआ ना। खैर मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ, मैं भी उतर गया, मैंने उतर के उसका हाथ पकड़ दिया। मैंने कहा यार मैं कोई बदमाश तो है नहीं कि तेरे नाल लड़ा, मैं सिर्फ एक गल करन लगा वहां, जे समझ आएगी तो 100 बिस्मिल्लाह, ये कुट नहीं पाई आप रब पूछ लेगा तेन जी। मैं यार माड़ा चिंची वाला है, तेरी गड्डी ने रगड़ छड़ी है, तू कुटन डे इन्हां फड़ के। सर है ना दस, अगर यह गड्डी तेरी नाग लगदे ने इलीट फोर्स वाले रगड़ जाते तो कुटना ही होना मैं, नहीं मैं क्यों यार इलीट फोर्स वाले तो मैं यार फिर इन्हू भी माफ कर छड़ा। भाई माफ करना सीखो यार, क्या हो क्या गया यार, हर बंदा ही गुस्से में। भाई माड़ा है चिंची वाला है, रब ने तुझे इतना दिया, कितने की रीट कवर हो जाएगी, क्यों उसको मार रहा है, क्यों उसको गालियां दे रहा है। जो आगे से जड़ा को लिफ भी गया है, रोन भी डे आता है, तरले भी तेरे पान डे आता है, माफी भी तेरे को मंगन डे। यहाँ तो होता है ना को रगड़ के आगे से बदमाशी करे, चलो फिर उसकी एक लहदा सूरत हाल है, बंदा माफी भी मांग रहा है, फिर उसको मार रहे हैं। और ये हजरत ये बात मेरी पल्ले बांध लेना, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया ताकतवर से तो डरना, लेकिन कमजोर से उससे भी ज्यादा डरना है। किसी ने सवाल किया हुजूर कमजोर को क्यों डरी, वो की कर लेगा, आपने फरमाया वो तो कख नहीं करेगा, लेकिन उसका रब बड़ा कुछ कर छड़ेगा। जरा ध्यान रखना, कमजोर पे एवं ना हाथ उठा देना ये समझ के कि ये तो कमजोर है, इसने क्या कर लेना है। हाँ हजरत ये इधर से वो होगा जो अमीर के तस्वुर में भी नहीं है। ठीक है जी, अपने मिजाज बदलो यार। हम जनाब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मानने वाले, हाय हाय हाय, खाली नारों से तो नहीं ना सिद्दीक़ अकबर का दिन मनाना, हजरत अमल करके भी बताना कि हाँ हम अबू बकर सिद्दीक़ के मानने वाले हैं जनाब। हैं जी, शान तो जरा देखो, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने सबका हक अदा कर दिया, अबू बकर का हक अल्लाह अदा करेगा। हैं जी, हैं आपने फरमाया मेरा अबू बकर है जिसको जन्नत के हर दरवाजे से आवाज आएगी। हैं जी, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, जिनको कुरान ने हुजूर का साहिब का। हैं जी, इतनी शानों के आमिल लिखा है कि मदीना पाक के मज़ाफ़ात में एक माई साहबा थी जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता था, नबीना थी वो, उनका एक ही बेटा था, वो भी किसी गज़वे में जामे शहादत नोश कर चुका था। तो क्या था, यारे गार व यारे मिज़ार जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस माई की खिदमत की ड्यूटी अपने ज़िम्मे ले रखी थी। हैं हजरत शान तो देखो जिनकी शानों में कुरान उतर रहा है हजरत, हैं जिनकी बेटी हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के निकाह में है हजरत जी, हैं इतनी शानों वाले हैं। लेकिन और हमारा क्या हाल है हजरत, हमारे पास पैसे आते जाएं तो सबसे पहले हम यार बदल लेते हैं, गरीब यार ही छोड़ देंगे कि पैसे ना मांग ले। हैं हमारे पास जैसे जैसे पैसे आते जाते हैं हम रिश्तेदारों को बुलाना छोड़ देते हैं, गरीबों को नहीं। उन साडा लेवल नहीं है रे यार, साडा लेवल तेरा की लेवल वध गया है, तेन चार अखां लग गई हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह ने तुझे माल दिया, क्यों बांधता है इसको खर्च कर लोगों पे। और मेरे दोस्तों, बच्चों, जवानों, भाइयों, याद रखना जब को तुम्हारे दरवाजे पर आए तो देख के अल्लाह का शुक्र करना, इस बात पे शुक्र है उसने देने वाला किया, लेने वाला नहीं कर दिया। हाँ भाई इस तरह ना करो भाई, ये अल्लाह के रंग है, ये अल्लाह के राज है। कोई यतीम ने कोई अल्लाह का कसूर नहीं किया कि वो यतीम है, हैं कोई गरीब, किसी गरीब ने अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ा, वो गरीब। भाई अल्लाह का रंग है, कोई अमीर है कोई गरीब है। हाँ ये अल्लाह के रंग है भाई, ये अल्लाह की, ये अल्लाह दियां मंडा ने भाई, ये अल्लाह के रंग है।
میاں صاحب نے فرمایا جے چاہیں تے راجاندے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائیں. یہ رنگ ہے بھائی اللہ کی. محبت کرو ایک دوسرے کے ساتھ، اس طرح کے رویے نہ کرو حضرت. تو کیا تھا، آپ نے اس کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری کوشش رہی کہ میں ابو بکر پر سبقت لے جاؤں، میں سبقت لے جاؤں. آپ فرماتے ہیں جب جناب صدیق اکبر کہیں جاتے تھے نا تو کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے تھے. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے. بھائی مجھے ذرا جانا پڑ گیا تو آج ذرا مائی کی خدمت تو نے کرنی. آپ فرماتے میں نے سن لیا، میں نے کہا انتظار کرو. جب آپ ڈیوٹی لگا کے چلے گئے نا میں نے اس بندے سے کہا تو نہیں جائے گا میں جاؤں گا، اور ارادہ تھا کہ آج ایسی خدمت کروں گا کہ اماں بھی بول اٹھے گی بھی خدمت تو آج آنے والے نے کی ہے. اب کیسی شان تھی یار، جن کے سائے سے شیطان بھی بھاگے ہیں. حضور نے فرمایا میرے بعد نبوت نہیں ہے، لیکن اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو میرے عمر میں یہ وصف موجود ہے، میرا عمر نبی ہوتا. تو چلے کہاں ہیں ایک مائی کی خدمت کرنے کے لیے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے حضرت. 10 سال میں نے بھی اسکول میں اسمبلی پڑھی اور پڑھائی ہے. میں بھی ہر صبح یہ دعا مانگا اور منگوایا کرتا تھا، کیا وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. لیکن کی ہے کبھی کوئی پتہ. آپ فرماتے میں گیا اور میں نے آہستہ آواز میں جا کے نہ سلام کی تاکہ ابھی نہ اس کو پتہ چلے، پہلے خدمت بعد میں بتاؤں گا. آپ فرماتے پہلے جا کے میں نے جھاڑو دیا سارے گھر میں، تازہ پانی بھر کے لایا، اور جو چھوٹے موٹے کام تھے سارے کیے. سالن پکنے کے لیے رکھا، آٹا گوندا، روٹی بنائی، ٹھیک ہے جی، برتن میں سالن ڈالا، روٹی رکھی، اور مائی صاحبہ کو بٹھا کے نا میں نے ایک نوالا توڑ کے سالن میں ڈبو کے جب مائی کے منہ کی طرف کیا نا، اور جیسے ہی نوالا مائی کے ہونٹوں سے لگا تو ہم آگے سے کہتی ہے ابو بکر نہیں ہے، ابو بکر نہیں. جلال تھا حضرت کے مزاج. فرماتے میں نے کہا اماں تینوں خدا کا خوف نہیں آتا؟ تجھے تو نظر آتا ہے، تو جھوٹ بولتی ہے کہ مجھے نظر نہیں آتا. تو رو کے کہتی نہیں، آنے والے مجھے خدا کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نہیں دکھائی دیتا. اب فرماتے میں نے پوچھا پھر دکھائی نہیں دیتا پھر تجھے کس طرح پتا چلا آج ابو بکر نہیں؟ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت کوئی نہیں تھا. کہتی جب ابو بکر آتے ہیں تو پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں، جب نرم ہوتا ہے تو پھر میرے منہ میں ڈالتے ہیں. آج جب سخت نوالا آیا تو میں سمجھ گئی آج ابو بکر نہیں ہے. آئے آئے کہاں گئی ہیں باتیں یار. ہر بندے نے آج ڈنڈا پڑے ہے، ہر بندے نے آج تلوار پڑی ہے، ہر بندہ ہی غصے چ. اللہ نہ یار، محبت کرو بھائی، محبت کرو، محبت کرو. اقبال نے کتنا باریک اشارہ دیا. کہتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے سے پیار ہوگا. آئے پیار کرو یار، محبت کرو. اچھا لے جو رویہ ہم نے کر لیا نا یہ تو پاکستان جنگل بن جائے گا سارا. نہیں ہے، دعا کیا کرو اللہ ہمارا اخلاق اچھا کر دے، اللہ میں بڑا ظرف عطا کرے. ہاں صبر میں بڑا زور ہے حضرت جی، ٹھیک ہے. چانڈ مار دینا تو کوئی بہادری نہیں، حقیقت ہے حضرت. گالی دے دینا کوئی بہادری نہیں ہے. اسی لیے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو تھپڑ رسید کر دے، پہلوان وہ ہے جو غصہ پی جائے حضرت، جو غصہ پی جائے، جو غصہ پی نہیں. محبت کرو، محبت کرو، محبت کرو. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. اور یار کیا نہیں کیا مکہ والوں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. کیا کر دیا میری بہن نے میرے ساتھ، کیا کر دیا میرے بھائی نے، کیا بگاڑ دیا میرے بھائی نے. ذرا اٹھا کے پڑھو تو صحیح سیرت، وہ کیا کیا جو ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا ہے. کائنات کا سب سے خوبصورت وجود ہے، بے سایہ وجود ہے. حضور نبی علیہ السلام سے حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں اور کفار نے لا کے حضور کے جسم مبارک پہ اوجڑی رکھ دی اونٹ کی. رکھی آپ کے بھائی نے آپ پہ اوجڑی، آپ کی بہن نے آپ پہ گویا پھینکا ہے. لیکن حضرت جی کوئی بولتا ہی نہیں ایک دوسرے کا، دروازے ہم نے بند کر دیے ایک دوسرے کے. لیکن وہی نبی
جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام غالب آئے، ہر کافر ڈرا ہوا ہے، آج پتہ نہیں محمد نے ساڑھے نال کی کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ لا تثریب علیکم الیوم، آج کوئی پوچھ نہیں کسی نے۔ محبت کرو حضرت، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے جا رہے ہیں، حضرت کی توجہ زمین کی جانب نہیں تھی، آپ کا پاؤں ایک فقیر کے پاؤں پہ آ گیا۔ کا فقیر اندھا ہے، اس کو نہیں پتا کہ پاؤں امیر المومنین حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بڑے غصے میں کہتا ہے انا ہے؟ حضرت پاؤں دبا کے کہتے ہیں بھائی انا نہیں لیکن لبا نہیں ہے میرے کو۔ ہائے ہائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز کی امامت فرما کے گھر تشریف لائے۔ ہائے ہائے قربان جاؤں، مال کے کونین ہے۔ آ کے پوچھا بظاہر، بظاہر کا لفظ میں خود بول رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ نہیں حضرت سارا کچھ ہی تھا، اسی گھر کا تو صدقہ ہم کھاتے ہیں حضرت، سارا کچھ ہی تھا۔ فرمایا بظاہر کچھ ہے؟ عرض کی گئی اللہ کے رسول علیہ السلام بظاہر کچھ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام واپس تشریف لے گئے، مغرب کی نماز پڑھ کے آئے تو دیکھا تو گھر میں کھانا موجود ہے۔ آپ نے پوچھا کھانا کدھر سے آیا؟ وہ نبی جو زمین پہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیتے ہیں، ان کو اپنے گھر کی خبر نہیں تھی، پتا تھا سارا کچھ۔ اگر پوچھتے نا تو بات ہم تک کیسے آتی؟ پوچھا کھانا کہاں سے آیا؟ عرض کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہم نہیں جانتے وہ کون تھا، کیونکہ اس نے اپنی چادر سے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا، آواز لگاتا جاتا تھا اور کھانا رکھتا جاتا تھا۔ حضور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا میرے عثمان تو علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے۔ ہاں ہم نے تو حضرت دینا بھی ہو تو پہلے یتیم کی یتیمی کا تماشا لگاتے ہیں حضرت، ہم نے تو دینا بھی ہو تو پہلے غریب کی غریبی کا جنازہ نکالتے ہیں حضرت۔ پریس بھی بلاؤ، ناظم بھی اکٹھے کرو، جنرل کونسلر بھی بلاؤ، اس کو بھی بلاؤ، اس کو بھی بلاؤ، تاکہ آج غریب کی غریبی کا تماشا دکھایا جائے حضرت۔ وہاں پوچھ رہے ہیں کون تھا؟ عرض کی حضور میں نہیں پتا کون تھا، آواز دیتا جا رہا تھا، کھانا رکھتا جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے حضرت؟ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے مصر فتح کیا، جو مال غنیمت اکٹھا ہوا نا، اس میں ایک چیز نہیں تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ مصر کے بادشاہ کا تاج تھا، جس کی دور دور تک دہائی تھی۔ کہتے میں بڑا پریشان ہوا، تاج کدھر گیا؟ اب پتہ ہی نہیں تاج گیا کدھر۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑی پریشانی سے ٹہر رہا تھا کہ حضرت عمر کو کیا جواب دوں گا، تاج کدھر گیا؟ آپ فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آیا جس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہے، میرے قریب آیا، اس نے تھیلے میں سے وہ تاج نکالا اور مال غنیمت کے ڈھیر کے اوپر رکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا، اس کے کپڑے کو پیوند لگے ہوئے تھے، اگر تاج نہ بھی لوٹاتا تو مجھے کیا پتا تھا کہ تاج کس کے پاس ہے۔ اتنی غربت ہونے کے باوجود بھی اس کے تقوی کا عالم تھا کہ وہ تاج واپس لوٹا کے جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب جانے لگا تو میں نے پیچھے سے آواز دے کر کہا بھائی ٹہر تو جا، بتا تو صحیح تو کون ہے؟ آئے آئے۔ آپ فرماتے ہیں اس نے اپنا چہرہ نہیں برہنہ کیا، بلکہ چہرے پہ چادر ہی رکھی، اور جواب کیا دیتا ہے؟ عمرو بن عاص میں نے جس اللہ کے لیے تاج لٹایا ہے وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے۔ آئے ہاں نہیں جی، یہاں تو جب تک پریس نہیں آئے گا میں نے کہا بوریاں بانٹنی آٹے کی۔ نہیں جناب پہلے پریس بلاؤ، سارا علاقہ اکٹھا کرو۔ نہ بھائی خدا کا واسطہ کسی کی غریبی کا کبھی تماشا نہ بنانا ہے، کبھی تماشا نہ بنا۔ یہ تاریخ لکھتی ہے کہ جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا تو کیا تھا؟ کمر پہ چنڈی پڑی، نشان تھے حضرت۔ آپس میں باتیں شروع ہو گئی، بھئی یہ نشان کس چیز کے ہیں؟ تو آپ کے خادم رو پڑے، فرمایا امام نے وعدہ لیا تھا راز نہ کھولنا، لیکن آج بات امام کی شان و شوکت کی ہے تو سن لو، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ ہاں یار محبت کرو یار، محبت کرو، محبت کرو، پیار کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ جی جانا ہے بھائی یار، جانا ہے یار، نہیں رہنا ہے یار۔ زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسرے دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اس نے کس کو معاف کیا بھائی؟ معاف اس نے ہم کو بھی نہیں کرنا۔ نہیں آج کچھ کر لئیے، آج کچھ